فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و مولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم المحمد۔ وآلِ طیبین الطاہرین غر المیامین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا وارزقا طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ قل اللہ تلا فرما کر مرحومہ رباب بانو بنت پیار علی راجانی، مرحوم پیار علی جمانی ابن فدا حسین جمانی و کل مومن مومنات کو سال فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بزرگان ملت، برادران ایمان، مسلسل آپ مجالس خطاب فرما رہے ہیں جس جگہ میں بھی ہیں جہاں بھی ہیں، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمیں تقویت بخشتا ہے۔ مگر یہ آج کی جو مجلس ہے یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور آج ماشاءاللہ مسلسل سلسلہ بھی ہے، اور بڑے کم دن وہ ہوتے ہیں کہ جب پورا دن ہمارا عبادت میں گزر جائے، مجلس و ماتم میں گزر جائے۔ آج بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کربلا معلیٰ میں ہیں، اور ایک روزے کے بعد دوسرے روزے میں، دوسرے روزے کے بعد تیسرے روزے میں خطیب آئیں گے، ابھی سب خطاب فرمائیں گے۔ میں بہت کم وقت میں جو گزارشات و معروضات آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، وہ دل چاہتا ہے کہ ساری باتیں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے عرض کی ہیں، تھوڑی دیر آئیے ہم موت پر بھی گفتگو کر لیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں فنا کر دے، کیونکہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ موت مرنے کا نام نہیں ہے، موت زندگی کا نام ہے، کیونکہ انسان کی اور تمنا کیا ہے کہ جس سے وہ عشق کرتا ہے اس سے ملاقات ہو جائے۔ دیکھیے اب آپ لفظوں کو سنیے گا، جس سے عشق کرتا ہے اس سے ملاقات ہو جائے۔ روایتیں بھری ہیں کہ آخری وقت ہمارا امام ہمارے قریب ہوگا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، آخری وقت ہمارا امام ہمارے قریب ہوگا، اور یہی موت کے جسم سے، روح کے جسم سے نکلنے کی کنڈیشن بھی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنے جسم سے روح کو کس طرح نکلوائیں، اس طریقے سے جیسے پھولوں سے چادر کھینچ لی جائے یا کانٹوں سے ریشمی رومان کو کھینچا جائے۔ میں نے اشارہ دیا ہے، بات اگر پہنچ گئی تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ توجہ فرمایا چلے گا، زندگی کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، موت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ دو لفظوں میں بات کہوں گا پھر موت کی طرف چل دوں گا۔ یاد رکھنا، محبت اہل بیت علیہ السلام زندگی ہے، عداوت اہل بیت علیہ السلام موت ہے۔ اپنی اس بات کو، تاکہ آپ کے ذہن ہموار ہو جائیں، سب بیٹھ جائیں تاکہ میں بات پہنچا سکوں، اس کی دلیل کے لیے کل کے واقعے سے ربط پیدا کرنا چاہوں گا۔ کل ایک خاتون کو لایا گیا تھا امیر المومنین کا امتحان لینے کے لیے، لایا گیا تھا، میں نے اشارہ بھی دیا تھا
سوال یہ ہے کہ جب یہ امیر المومنین کی خدمت میں آئی، سوال آپ کے درمیان، جواب آپ کو دینا ہے، تو یہ حضرت علی کی دوست تھی یا دشمن؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کا دعویٰ سلونی کا تھا، امیر المومنین کا دعویٰ تھا کہ میں دنیا سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، یہی دعوے تھے نا امیر المومنین کے، اور مومنین امیر المومنین کے دعووں کے ساتھ ایک حسرت بھی رہ گئی دل میں۔ توجہ فرمائیے گا، اگر آپ شیعان حیدر کرار ہیں تو توجہ فرمائیں، مولائے کائنات کے دل کی حسرت، اور وہ حسرت کا جملہ یہی جو میری بات کو تقویت بخشے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ دل میں حسرت یہ رہ گئی، جتنا میں سخی تھا کوئی لینے والا نہ ملا، جتنا میں عالم تھا کوئی پوچھنے والا نہ ملا۔ نہیں، ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ فیصلہ آپ کو کر دیا، حدیث میں نے سنا ہے، غور کر جا کے کیجئے گا۔ جتنا میں سخی تھا، کتنے سخی تھے؟ تاریخ پڑھیں آپ۔ میں اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں ریڈی میڈ کے دور میں ہمیں ریڈی میڈ نہ بنائیں، کچھ آپ محنت کریں، کچھ ہم محنت کریں۔ مولائے کائنات کا امتحان لینے کے لیے یہ زندگی اور موت کیا ہے، خاتون کو لایا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں محبت علی تو ہے نہیں، کیونکہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو وہ چوں چرا نہیں کرتا، وہ اپنوں کا امتحان نہیں لیتا، امتحان لینے کی ضرورت اس کو پیش نہیں آتی۔ تاریخ کے اگر حوالے سے جملہ کہوں تو شاید آپ کو تھوڑا لطف آ جائے، اکثر تاریخ میں ملا ہے کہ جب امتحان کی باری ہو تو خاتون کو لایا جاتا ہے۔ دیکھیں میں نے تو کچھ نہیں کہا بھائی، میں اپنے جملوں کا محتاج ضرور، سمجھ رہے ہیں؟ جب امتحان کی نوبت آئے، تاریخ کہتی ہے وہ خاتون کو لایا گیا، لانے کے بعد اب حضرت علی سے کہا گیا مردہ ہے۔ میں نے اس میں کل ایک جملہ کہا تھا، لیکن آج ایک نتیجہ دینا ہے دوسری صورت سے۔ اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ جب اس کے دل میں محبت علی نہیں، روپوں دیناروں میں بک گئی، اور بکنے کے بعد اپنی اولاد کو لٹا دیا موت کے دہانے، کیونکہ اس کو معرفت نہ تھی علی کی۔ مولائے کائنات نے پوچھا کیا ہے مسئلہ؟ کہا حضور نماز جنازہ پڑھوانے لائے ہیں۔ کیا پڑھوانے لائے ہیں؟ ساتھ ساتھ کس کی؟ کہا میت کی۔ تاریخی جملہ ہے میرے عزیزو، نماز جنازہ سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، اجازت لی جاتی ہے کس سے؟ میرا ساتھ دیں، کس سے؟ وارث سے، یعنی وراثت کا تصور تھا۔ اب میں کس طرح میرے عزیزو، بھئی ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں جہاں اشارے ہوتے ہیں، تفسیر کے لیے الگ آؤ۔ اللہ اکبر۔ کس سے اجازت لکھا؟ وارث سے۔ تو امیر المومنین نے کہا کون ہے اس کا وارث؟ مجمع نے کہا خاتون۔ میں رک گیا، میں نے کہا مولا پھر دہرائیے۔ کہا کون وارث؟ کہا خاتون۔ میں نے کہا مولا پھر دہرائیے، کون وارث؟ کہا خاتون۔ میں نے کہا رک جائیے، جب تم پر پڑے تو عورت وارث ہو جائے۔ موت تک ہی جانا ہے، موت کی وادیوں میں ہی جانا ہے۔ ابھی جن زبانوں پہ نعرے وہ غور کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد۔ کون ہے وارث؟ کا خاتون۔ میں نے تاریخ سے پوچھا جب تمہارا مسئلہ آیا تو تمہاری خاتون وارث بن گئی؟ اس بات کو تاریخ میں لکھ دو، جب میت کا وارث خاتون ہو سکتی ہے۔ یہ تمہاری تاریخ ہے بھائی، اب کل تاریخ نہ دہرانا، کل جملے نہ دہرانا، کب حجت نہ کرنا، کٹ حجتی پہ نہ اترنا، دو چار پہ رہنا، 5 پہ نہ آنا۔ نہیں نہیں نہیں، اہل زبان بھی تشریف فرمائے، 2 4 سنتے سمجھتے ہیں نا۔ ایک صاحب سے ہم نے بولا 2 4 ہوتے ہیں، بولے 5 ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے سمجھایا بیٹا مان جاؤ، ہار جاؤ گے تو نے جملہ کہا ابا حضور ہاریں گے جب مانیں گے۔ نہیں نہیں ابھی لطف نہیں آیا، کہا ہاریں گے جب مانیں گے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہماری تو تاریخ رہی ہے، کہتے بھی رہے علی نہ ہوتے تو ہلاک ہوتے، مانا بھی نہیں۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔
آپ کے ذہنوں کو ہموار کر رہا ہوں میں قریب لانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، تاکہ قریب آ جائیں آپ، ورنہ جو لوگ سنتے ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا پڑھتا ہوں. تو آپ کے ذہنوں کو ہموار کر رہا ہوں. کیا ہے اہل بیت نے مولانا نے کیا فرمایا؟ کون وارث ہے؟ میں اپنے نوجوانوں کو سنتے رہتے ایک مسئلہ بھی حل کرتا چلوں جو بڑی تاریخ میں اٹھایا جاتا ہے شخصیتوں کو بدنام کرنے کے لیے، کہ پیغمبر کی کتنی بیٹی تھی. میں صرف ایک اشارہ دوں گا پھر موت کی طرف آ جاؤں. کتنی بیٹی تھی؟ آپ کہتے ہیں ایک، وہ کہتے ہیں 4. وراثت سے میں مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر کے گھر میں کس کس کی بیٹی تھی؟ یعنی گھر کے معاملات تو سب کو پتا تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شہزادی نے دربار میں فدق کا مطالبہ کیا تو جو لوگ تھے وہ گھر سے واقف تھے پیغمبر کے. مجھے ایک روایت دکھا دو جب شہزادی نے فدق کا مطالبہ کر کے وراثت مانگی تو کسی بڑے یا بہت بڑے نے یہ کہا ہو کہ فاطمہ اپنی اور بہنوں کو لاؤ. نہیں میرے عزیز، اب میں تاریخ بھی سناؤں اور آپ ساتھ نہ دیں. بھئی میں تو مسئلہ ہی نہیں چھیڑنا نا کتاب میں کیا ہے یا نہیں. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب شہزادی فاطمہ نے کہا میری میراث دو تو کسی کو تو کہنا چاہیے تھا کہ اور بہنوں کو لاؤ. گھر کے معاملات گھر والے جانے. ارے انہوں نے بیٹیاں ہی اس لیے دی تھی تاکہ گھر کے راز پتہ چل سکے. اب تو کوئی بولے تاریخ اسلام میں تم کو حق نہیں ہے بولنے کا کہ اور تھی، کیونکہ جن کے تم اوری سے اعلیٰ مانتے ہو جب وہ اور پر خاموش ہے تو تمہاری کیا بساط ہے کہ آگے بڑھ کے بولو کہ اور تھی. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. یا علی مولا سلامت رہے. سن لو بیٹا یا علی، کیونکہ بھائی کل بہت دیر ہو گیا تھا، مجھے معلوم ہے وقت میں ختم کرنی ہے. اب یہ خاتون کو لایا گیا ہے، یہ تاریخ پڑھتے رہا کرے میرے عزیزو. ہماری تاریخ بہت ہے، ممبر سے خالی دعویٰ نہیں ہے. جملہ سنیے گا میرے بزرگوں میرے نوجوانوں، خالی دعویٰ نہیں ہے کہ قلم درخت قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائے، ملک انس لکھنے والے بن جائیں. اتنے فضائل ہیں تو ہیں تو کہاں ہیں میرے نوجوانوں؟ وہ فضائل تلاش کرو، تاریخی کتابوں کو اٹھاؤ، تفسیروں کو اپنے سینے سے لگاؤ. علماء نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، جانیں قربان کی ہیں. ایک ایک کتاب لکھنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہے. جتنی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں شاید ہمیں نام بھی یاد نہ ہو. شیعت کی پہچان کتب کو سے ہوتی تھی، کتابوں سے تھی. شیعت کا خزانہ ہی تھا جو بغداد کی نہریں جو کالی ہو گئی تھی کتابوں کی روشنائی سے، شیعوں کے خزانوں کو ڈالا گیا. تاریخ شیعت پڑھیے کیا کیا ظلم ہوئے. آپ لوگ اکثر شہید ثالث کے مزار پہ جاتے ہیں زیارت کرنے، اللہ سب کی زیارتوں کو قبول فرمائے. قربانی دی ہے. حقائق الحق جیسی کتاب لکھی ہے، شاید ہم نے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، لیکن جس چیز کے خاطر ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے پاس تحفتاً تو ہو. یہ بات بہت کڑوی لگی ہوگی میرے عزیزوں، کوئی بات نہیں، لیکن ذرا سوچنا چاہیے کہ کم سے کم ہمارے پاس کتب و اربع کا سیٹ تو ہو، کم سے کم کتابوں ہی کے نام ہمارے نوجوانوں کو یاد ہو سکیں. کیونکہ ہماری غفلت نے، میں بہت ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، ہماری غفلت نے ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو دوسروں سے منسوب کر دیا ہے. میں بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا ہوں، فضائل اہل بیت کے ہیں، پڑھائے دوسروں کے نام سے جا رہے ہیں. ہریانہ کے سلیبس کو میں نے دیکھا، کیونکہ میں علی گڑھ میں ٹیچر ہوں، میں نے سلیبس میں دیکھا کہ مولا کائنات کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے قضائے امیر المومنین میں، ایک بچے کے 2 ٹکڑے کرانے والا ہے. سمجھے آپ یہ واقعہ دو رہا ہوں؟ سن لیجئے نوجوانوں تاکہ میں اشارہ دیتا چلوں. ایک ماں جس کا بیٹا تھا وہ بول رہی ہے میرا ہے، دوسرے نے دعویٰ کر دیا میرا ہے. اب امیر المومنین امام ہیں، انہیں معلوم ہے کہاں کس طرح فیصلہ کرنا ہے. خواتین کے سے الجھنا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی عقلی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. حکم دیا صحابی کو، کہا تلوار لاؤ 2 ٹکڑے کر دو. یہ کس کا واقعہ ہے؟
سنا ہے نا سب نے؟ ہریانہ کا سلیبس اٹھائیے 4th کلاس کا، گرو نانک کے نام سے پڑھایا جا رہا ہے۔ آج اتنی بڑی آبادی، اتنا پیسہ ہونے کے بعد ہم کون سے نبی اور امام کا کردار اپنے سلیبس میں داخل کرا پائے؟ معافی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، جبکہ سب سے زیادہ حق قرآن، سب سے زیادہ حق نبی، سب سے اچھے حق امام، سب سے اچھی سیرت اماموں کی باتیں دنیا والوں کے سامنے رکھ دو تو چکر کھا کے گر جائیں۔ حقیقت ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ آپ امام کا نام نہ لیں، صرف امام کی حدیثیں سنائیں انہیں، وہ کہیں گے ایسا بھی ہوتا ہے۔ آج دنیا رشتہ داری نبھانے پہ باتیں کرتی ہے، سناؤ رشتہ داری کے لیے اہل بیت نے کیا فرمایا۔ آج پڑوسی کے حقوق پہ بات کی جاتی ہے، سناؤ اہل بیت کے حقوق پہ کیا بتایا۔ آج لوگ رزق حلال کی تلاش میں محنت کرتے ہیں، بتاؤ اہل بیت نے کیا فرمایا۔ آج لوگ ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں، بتاؤ تعلیم کی اہمیت اسلام نے کیا دی ہے۔ آج لوگ کاروبار کے لیے بات کرتے ہیں، بتاؤ امیر المومنین کا کاروبار کے بارے میں کیا پیغام ہے۔ آج لوگ اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں، بتاؤ اہل بیت علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے۔ ارے اپنوں تو کو چھوڑو، غیروں کے لیے امام نے کیا اخلاق پیش کیا ہے۔ غیروں کو تو چھوڑو، قاتلوں کے لیے کیا اخلاق پیش کیا ہے۔ مجھے مجبوراً وہ جملہ کہنا پڑے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں میرے نوجوانوں کو کسی کی دل آزاری ہو جائے، لیکن میرا وقت کا امام گواہ دل آزاری مقصد نہیں ہے۔ سوال ہم سے ہوگا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے بی بی فاطمہ نے دعا میں ہمیں مانگا ہے۔ سوال ہم سے ہوگا، کیونکہ لبیک یا حسین ہم نے کہا ہے، کسی اور قوم نے نہیں کہا۔ اگر اجازت ہو تو میں بولوں تھوڑی دیر، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا استغاثہ بلند کیا؟ میرے نوجوانوں کو یاد ہے، سب کو یاد ہے۔ حل من، کیا مطلب ہے اس کا؟ امام کس کو بلا رہے ہیں؟ کیا امام کو مدد کی ضرورت ہے؟ کبھی نہیں۔ امام کس کو بلا رہے ہیں؟ آئیے 2 منٹ تاریخ کی وادیوں میں چل کے پھر اپنے موت کے قریب آپ کو لے کے چلوں۔ محبت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کے حوالے سے میرے عزیزو۔ 70 سے 72 بار یہ لفظ 70 اور 72 آتا ہے عرب میں، یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ لفظ نہیں ہوتا۔ پھر جو قاعدہ فلاں نے بھی 72 بار کا 72 ہے، اس سے بھی زیادہ کا ہے، لیکن 72 کے آگے وہ سب آخر ہوتا تھا 72۔ امام نے جب استغاثہ بلند کیا تو استغاثہ کا جواب واجب ہے یا نہیں؟ تاریخ کہتی ہے امام نے استغاثہ بلند کرا، بی بی زینب آئیں، خواتین آئیں، امام نے کیا کہا؟ خواتین پر جہاد ساقط۔ سید سجاد علیہ السلام، بیمار پہ جہاد، بولے بیمار پہ جہاد ساقط۔ بچے آئے، جہاد ساقط۔ لاشیں اٹھے، جہاد ساقط۔ بس میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ایک حسین سا نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ پھر امام کسے بلا رہے ہیں؟ بیویوں کو منع کر دیا بھائی، جنات کو منع کر دیا، انبیاء کو منع کر دیا، اوصیاء کو منع کر دیا، پھر بلا کس کو رہے ہیں؟ کس کے لیے استغاثہ بلند کر رہے ہیں؟ یہ فضائلی جملہ بھی ہے اور تعلیمی جملہ بھی ہے، یہ دونوں صورتوں میں ہے۔ اس استغاثے کو سمجھنے کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر تفسیر پر آپ کی نگاہیں تو لطف اٹھا لیجئے گا، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو حکم خدا آیا، ابراہیم بلندی پر جا کر اللہ کے گھر کے طواف کے لیے بلاؤ، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے بلاؤ۔ آج دنیا بھر سے لاکھوں خرچ کرنے کے بعد سرزمین مکے پہ داخل ہو کے کیا کہتا ہے؟ اللہم لبیک لک لبیک، یہی کہتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا ابراہیم نے بلایا تھا، آج حج کرنے چلے آئے۔ اے نوجوانوں، ایک فضائلی جملہ سن لو، پھر تبلیغی پیغام دیتا چلا جاؤں گا۔ کہا ابراہیم نے جب بلایا تھا، حیثیت اب آئی تو مکے میں آ کے لبیک کہا، بس یہی ہم نے کہا۔ حسین نے کربلا میں بلایا تھا، آج مجلسوں میں آ کے لبیک کی صدا بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہو گئے۔ لبیک یا
یہ وہ جملہ ہے جو فضائلی منزلوں سے ہے، مگر لبیک یا حسین کے معنی کیا ہیں؟ امام ہم حاضر ہیں، بتائیے آپ کا مشن کیا ہے، بتائیے کس شمر کے مقابلے کھڑا ہونا ہے، بتائیے کس ابن زیاد کو کچلنا ہے، بتائیے کس حرملہ کے چہرے سے نقاب ہٹانی ہے، آپ بتائیں امام ہمیں کس طرح کرنا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہا جنگ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، جنگ تو میں کر چکا، تمہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کردار کو تلوار بنا لینا۔ جب کوئی دشمن اسلام پہ حرف اٹھاتا نظر آئے تو اس کے آگے آ کے سپر بن جانا۔ اور علماء نے قربانی دی، احقاق الحق جیسی کتاب لکھی جس کے اندر مولا کائنات کی ولایت امامت کو ثابت کیا گیا۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا کتاب لکھی جا رہی ہے، چڑھا دیا گیا۔ شیعوں کی تو ہمیشہ دشمنی رہی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بغداد کی دیواریں گواہ ہیں سادات کے خون سے چنی گئی دیواریں۔ ظلم کم نہیں ہوئے، ظلم آج بھی ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آج بھی کتنے ظلم ہیں، جلوسوں میں بم بلاسٹ ہے یا نہیں، مسجدوں میں بم بلاسٹ ہے یا نہیں، عراق میں بھی کوشش کی گئی، ہوا یا نہیں، ظلم آج بھی ہے۔ اور یہ ظالم اتنا بے وقوف ہے، وہ سوچتا ہے کہ ان کے مٹانے سے ہم مٹ جائیں گے، ان کے مٹانے سے ہم ختم ہو جائیں گے۔ ظلم آج بھی ہے، روزوں پہ اٹیک کرنے کی کوشش، مزار مقدسہ کو ڈھانے کی کوشش، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر روزے توڑ دیے تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ نادان یہ بھول چکے ہیں، یہ اہل بیت زمینوں کے محتاج نہیں ہیں۔ بظاہر سیریا میں روزہ ہے مگر وہ وہیں نہیں ہے، ہر دل میں روزہ ہے، ہر آنکھ میں روزہ ہے، ہر ہاتھ میں کربلا ہے، ہر جگہ کربلا۔ کتنوں کو تم مارو گے؟ اب یہ یقین کب پیدا ہوگا؟ یقین جب پیدا ہوگا کہ جب معرفت اتنی آ جائے کہ چراغ بجھا بھی دیے جائیں، اور جب روشن کیا جائے تو تلواروں پہ گردنیں رکھی ہوئی ہوں۔ اور یہ تلواروں پہ گردنیں جب رکھی ہوں گی جب محبت اہل بیت ہمارے دل میں آ جائے۔ میں پھر جملہ کہوں گا میرے جو زبانی خالی نہ ہے، زبان ہے، دل کے حالات سے وہ واقف ہے، دل کے حالات سے وہ واقف ہے، لیکن عملی میدان بھی تو کچھ بتائے گا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مولانا تشریف لائیے، دعویٰ تو سب نے کیا ہے، جب میں آپ کے ہیں آؤں پھر آپ کا کردار بتانا چاہیے۔ نہیں، میں نے جملہ کہہ دیا میرے عزیزو، میرے عزیز چاہنے والے سب ہیں، حبیب تنا ہے، نہیں نہیں نہیں، تاریخی جملہ کا ہے، دعویٰ کرنے والے سب ہیں، حبیب تنا ہے جسے حسین نے بلایا۔ امام پردے میں نہیں ہے، جب امام ظہور کہیں گے سب یہی تو کہیں گے قبلہ ہم نے دیکھا تھا، ہم نے دیکھا تھا۔ نوجوانوں خصوصاً آپ کے لیے، ہم نے دیکھا تھا، ہم نے دیکھا تھا، کہاں دیکھا تھا، کہاں دیکھا تھا؟ ظاہر سی بات ہے اچھی جگہ دیکھا ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے مجلسوں میں ہی دیکھا ہوگا نا، جلوسوں میں ہی دیکھا ہوگا نا، مسجدوں میں دیکھا ہوگا، کربلا میں دیکھا ہوگا، کاظمین میں دیکھا ہوگا، سامرے میں دیکھا ہوگا۔ اسی لیے نوجوانوں نیک عمل کرنے کے لیے نکلا کرو کہ عمل کا عمل ہو جائے، دیدار امام ہو جائے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور احتیاط سے آیا کرے، نہ جانے کس کے پہلو میں ہوں۔ امام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا۔ میں آپ کے سامنے مسلسل سما خراشی کر رہا ہوں میرے عزیز۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ہمارے نوجوانوں کو ان کتابوں کی تعلیم دے دی جائے۔ میں پھر درد سے کہہ رہا ہوں میرے عزیز، اگر کوئی غیر قوم کا ہم سے پوچھ لے، ویسے تو کسی کی ہمت نہیں ہے، لیکن اگر کسی سر پہ لینے پوچھ بھی لیا، میں معافی کے ساتھ پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی کی دل آزاری ہو، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی غیر قوم نے یہ پوچھ لیا کہ نہج البلاغہ میں خطبے کتنے ہیں، کلمات کسار کتنے ہیں، نہج البلاغہ کس نے لکھی، آپ ذرا سوچ رہے ہیں؟ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں ہم،
ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فیصلہ آپ پہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا میں عزیزوں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے تاریخ میں واقعہ پڑھا قضائے امیر المومنین میں، ایک چور کو سزا دی گئی، خلیفہ نے کس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، اس نے کہا انگلی کاٹیے گا مگر فیصلہ علی کریں گے، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ علی عادل ہیں۔ دیکھیں لفظ عدل آیا ہے، ذہن میں رکھیے گا، علی یقین ہے، علی مولا علی علیہ السلام عادل ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب ان کے پاس پہنچا تو مولا کائنات نے فیصلہ سنانے پہلے پوچھا چوری کیوں کی تو نے بھائی؟ میرا ساتھ دیجئے گا، چوری کیوں کی؟ جملہ سنیے گا، کہا مولا گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں۔ نہیں میرا عزیز میں ایسا آگے نہیں بڑھوں گا، مجھے داد آپ سے نہیں چاہیے، شہزادی سے چاہیے، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں کب تک زندہ رہوں گا، یقین کسی کو بھی نہیں ہے، میں عرض کروں گا۔ اس نے کہا کیا مطلب 3 دن سے فاقے ہیں؟ کہا مولا جس کے یہاں مزدوری کرتا تھا 3 دن سے مزدوری نہیں دی۔ یہ اس علی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جو علی فرماتا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ میں کس طرح کہوں؟ فضائل علی ہیں یہ، فضائل علی وہ ہیں کہ جس پہ اپنے کم غیر زیادہ خوش ہوں گے اگر سنا دیے جائیں، کیونکہ دنیا ترس رہی ہے ایک اچھے حاکم کے لیے، نہیں دنیا ترس رہی ہے ایک اچھے عالم کے لیے۔ آج یوم مولی میں ٹیچر ڈے، دنیا ترس رہی ہے ایک ایسے سخی کے لیے جس کے حوالے اپنی دولت کر دی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ دنیا ترس رہی ہے ایک ایسے بہادر کے لیے کہ جو لشکر پر کم بھروسہ کرے، لشکر اس پہ زیادہ بھروسہ کرے۔ دنیا ترس رہی ہے ایسے طبیب کے لیے جو اپنی اس طرح کی تعلیمات سے دوائیں دے دے کہ بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں۔ نہیں پتہ لوگوں کے علی ہے کون، نہیں پتہ لوگوں کو کہ امام حسین ہے کون، نہیں پتہ لوگوں کو کہ کربلا ہے کیا، ان کو پتہ ہے تو صرف ان کو جو دکھایا جا رہا ہے، میڈیا دکھا رہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آج میں بچوں سے بھی معلوم کروں کون سا کولگیٹ استعمال کرتے ہو، کون سا بسکٹ کھاتے ہو، وہی بتائیں گے جس کا ایڈورٹائز کیا جائے۔ نہیں کوئی کتنا ہی اچھا پروڈکٹ ہوگا، ایڈورٹائز نہیں، اگر اس کا پرچار نہیں، جملہ سن لیجیے گا، اگر اس کو عوام کو لوگوں کو دکھاؤ گے نہیں تو مارکیٹ تک پہنچے گا نہیں۔ اب آپ سمجھے جلوس سڑکوں پہ کیوں آتے ہیں؟ اب میں اشارہ ہی دے سکتا ہوں میرے عزیزو، سڑکوں پہ کیوں آتے ہیں جلوس؟ اور فضائلی جملہ کہتے چلوں، لوگوں کو تکلیف ہی یہ ہے کہ کیوں جلوس لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک یہ جلوس رہیں گے ان کا مشن کامیاب نہیں ہوگا۔ جب مجھ سے کسی عالم نے کہا کہ کیوں جلوس نکالا، میں نے کہا اگر تم نے توہین رسالت کرنے والے پہلے شخص کو بزم سے اٹھا دیا ہوتا تو آج جلوس کی ضرورت نہ ہوتی۔ نہیں میرا عزیزو ایسا آگے نہیں بڑھوں گا، جملہ کہہ کے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب مولانا؟ جملہ عدیہ سماعت کرنا چاہو، کیا مطلب مولانا؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم کرے تو سزا فوراً دو۔ نہیں میرے عزیزو، اگر فوراً سزا نہ دی گئی تو یہ جری بن جائے گا معاشرہ۔ اگر بات آپ تک نہ پہنچی ہو تو خطیب منبر سلونی کا جملہ سن لیجئے، کیونکہ خطیب کی خطابت میں طاقت نہیں مگر امام کے جملوں میں طاقت ہے۔ امام نے اسی لیے فرمایا برائی بروں سے نہیں پھیلتی۔ نہیں ابھی تو میں نے آدھا جملہ کہا ہے، برائی بروں سے نہیں پھیلتی، برائی جب پھیلتی ہے جب برائی ہوتا دیکھیں اور اچھے خاموشی اختیار کر لے۔ برائی اچھوں کی خاموشی سے پھیلتی ہے۔ یہ غم حسین مسلسل یہی تو پیغام دیتا ہے، تعداد سے نہ گھبرانا، جذبات دل میں لے کے باطل کے آگے ڈٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا اس کی انگلی کاٹی جائے۔ اس نے کہا مولا 3 دن سے مزدوری نہیں ملی۔
کہا مالک کو بلاؤ، یہ وہ امیر المومنین کا فیصلہ ہے کہ جسے سنہری حرفوں میں لکھا جانا چاہیے۔ کہا بلاؤ مالک کو۔ مالک آیا، کہا تمہارا مزدور ہے؟ کہا مولا ہاں۔ کہا کب سے تنخواہ نہیں دی؟ کہا میں بزی تھا، مصروف تھا، پریشان تھا، جو بھی۔ مولانا کہا اس کو چھوڑو، اس مالک کی انگلی کاٹو۔ میں نے بہت ہلکے سے جملہ کہا ہے کیونکہ میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا، میں صرف آپ کے درمیان بات رکھنا چاہتا ہوں۔ کس کی انگلی کاٹو؟ کیونکہ مولانا نے کہا کیونکہ اس شخص کی تاریخ بتاتی ہے ابھی تک اس نے چوری نہیں کی، اس نے اب تک چوری نہیں کی، چوری جب کی جب تو نے اس کا حق نہ دیا۔ ابھی میں فیصلہ آپ کے حوالے چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ چور کے ہاتھ چھوڑ دو اگر اس نے انجانے میں کی ہے، جس کی وجہ سے چوری ہو رہی ہے اس کے ہاتھ کاٹو۔ اب میرے عزیز اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وقت نکل چکا ہے، وقت ختم ہو چکا۔ میں نے جو بات آپ کے درمیان رکھنا چاہتا تھا ہو نہیں پائی۔ اگر وقت کے امام نے ہم سے سوال کر لیا کہ ہم تو کربلا میں 72 تھے، دین بچا کے لے گئے، تم اتنے تھے تو معاشرے میں گمراہی پھیلی کیسے؟ بے دینی پھیلے کیسے؟ قرآن کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی کیسے؟ اب میں نے جملہ کہہ دیا، نہ جانے کہاں تک پہنچا ہوگا۔ ممبروں کے خلاف کوئی بولا تم خاموش رہے، قرآن کے خلاف کوئی بولا تم خاموش رہے۔ زبانی دعویٰ نہ کرنا، عملی میدان میں اتر آنا۔ کیا تم نے رننیتی بنائی دشمنان اسلام سے مٹنے کی؟ ارے تم تو اس دور میں جی رہے تھے جہاں پانی پلانے پہ بھگوان بنایا جاتا ہے، کھانا کھلا دو تو پوجا کی جاتی ہے۔ میرے نبی نے تو اس دور میں دین کو پھیلایا کہ پانی پلانے کی دشمنی تھی۔ کیا دشمنی تھی نبی سے؟ میں نے عرض کیا تھا، نبی نے کسی کو کچھ کہا نہیں، غریبوں کی مدد کرتے تو لوگوں نے دشمنی مان لی، بے سہاروں کو سہارا دیتے تو لوگ دشمن بنانے لگے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے لوگ دشمن بنانے لگے۔ یہی تو تھی تاریخ اسلام۔ تو ذرا سوچو، جب ہمارے پیارے نبی اس دور میں جہاں کار خیر کرنے پہ دشمنی کی جاتی ہو، کار خیر کر کے مسلمان بناتے چلے گئے، تو یہ تو وہ دور ہے کہ یہاں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ تو بھگوان بنایا جائے۔ پھر ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ ہم پیچھے کیوں رہ گئے ان منزلوں پر آنے کے لیے؟ کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ موت آ جائے گی؟ بس یہ آخری جملہ میرے عزیز، تو پھر موقع ملا تو ان چیزوں کا آئے کروں کہ ہمیں یقین نہیں کہ موت آ جائے گی۔ اس خاتون کو لایا گیا، کہیں گے مولانا واقعہ پورا نہیں ہو پاتا، کیا کریں، بات میں بات نکلتی آتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ لایا گیا۔ کہا کون ہے اس کا وارث؟ دو جملے میں فیصلہ کر رہا ہوں میرے سے، کون ہے؟ کہا خاتون۔ کہا پڑھا دوں؟ میں نے کر کیا تھا کہ پڑھا دیجئے۔ مولانا نے نیت کی، ابھی نماز بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ جماعتیوں نے نیت توڑ دی۔ اب میں جملہ کہوں گا تو آپ مسکرا دیں گے، عادت سابقہ کی طرف پلٹ آئے۔ نہیں، عادت سابقہ نہ سمجھو تو بچوں کے لیے عرض کر دوں، جو ان کے بزرگوں کا طریقہ تھا جماعت توڑنے کا، توڑ دی اور کہا کہ دیکھو دعویٰ کرتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا ہیں کون ہے۔ مولا مطمئن کھڑے ہوئے، ماں پیسے لے کے کھڑی ہے، جملہ سنیے گا، ماں بکی کھڑی ہے، ماں بکی کھڑی ہے، مولا مطمئن کھڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا آپ نے زندہ کی پڑھا دی۔ کہا زندہ ہے، لے جاؤ۔ زندہ ہے، لے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے ماں بھی مطمئن ہے، پیسے ہیں۔ اب جو چادر ہٹائی گئی، اگر اجازت ہو تو چادر کو لفظ پردے میں بدل دوں۔ پردہ جو ہٹا، مجمع بھاگا، مجمع بھاگا۔ دیکھ کتنے خوش ہو رہے ہیں سب، مجمع بھاگا۔ لیکن میں اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں پردہ ہٹنے کے بعد کیا ملا؟ جو امام نے کہا تھا یا امت نے؟ آخری پر تک اس کا مطلب یہ ہے پردہ ہٹنے دو، وہی ملے گا جو کہہ چکے۔ اب چاہے وہ غفلت کا پردہ ہو،
چاہے ظاہری پردہ. بس جملہ سنیے میرے عزیزو, مجمع چلا گیا. یاد رکھنا, ساتھ دینے والے بہت ہوتے ہیں, آخری وقت تک کوئی رک جائے تو خوش قسمت ہو. میں نے دوستی کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی تھی لیکن وقت ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ رات کل پرسوں کی مجلس مرض کروں گا. سب چلے گئے. تاریخ نے ایک منظر لکھا, یہ خاتون مولا کے قدموں میں آ گئی اور قدموں کے میں آنے کے بعد رونے لگی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ خاتون دوست تھی یا دشمن؟ دوست نہیں تھی نا. قدموں پہ آ کے جب رونے لگی تو اب اس کے دل میں محبت آئی نہ آئی؟ محبت دل میں پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات کا لے جا, کہا مولا زندہ لائی تھی, زندہ لے کے جاؤں گی. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا میں نے نبی سے سنا ہے, جو موت دے سکتا ہے وہ حیات بھی بخش سکتا ہے. اب میں وہ جملہ سنا رہا ہوں جس کے لیے میں نے 35 منٹ محنت کری. جب تک یہ دشمن تھی, بچہ مردہ رہا, دوست ہو گئی, زندگی مل گئی. اس کا مطلب زندگی اور موت میں کوئی دوسرے معنی نہیں. محبت علی زندگی ہے, عداوت علی موت ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. یا علی سلامت رکھے. یا علی یا علی یا مولا سلامت رکھے, سلامت رکھے مولا. محبت علی موقع ملا تو آگے انشاءاللہ عرض کریں گے کہ کس طرح محبت علی حیات ہے, کیونکہ محبت علی علیہ السلام میں جو کام انجام دے جاتے ہیں وہ مرنے نہیں دیتے, جسے ثواب جاریہ کہتے ہیں. یہ موت پہ گفتگو شروع ہوئی تھی, محبت پہ آ کے رک گئی. موت کا تصور نہ دلا پایا, لیکن موت کو تو نہ بتا پایا. آخری بات میں ملک الموت کو تو بتاتا چلوں. نہج البلاغہ میں جو ملک الموت کی تعریف اور ملک الموت کے بارے میں مولا فرماتے ہیں سوچو ملک الموت کو کتنا اختیار ہے جو روح کو قبض کر لیتا, اور چلتی پھرتی روحوں کو خالی قبض نہیں کرتا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اور میری جان قربان امیر المومنین کی اس معرفت بھرے جملے کے اوپر پھر فرماتے ہیں ذرا سوچو, یہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے کہ جب بچے ماں کے شکم میں ہوتے ہیں. یا علی کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا. مولا فرماتے ہیں اس کے دو ہی معنی ہے, یا تو یہ داخل ہوا ہے, یہ بچے کے پہلو میں تھا. اب اس کے بعد وہ معرفت والا جملہ امام نے فرمایا, اب ذرا سوچو جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا. یہ ہے نہج البلاغہ, یہ ہے نہج البلاغہ. جب مخلوق ایسی ہے خالق کیسا ہوگا. بس اس خالق کا اندازہ لگانا ہے تو کربلا تک چلو, کیونکہ وجود پروردگار پہ نہ جانا کتنی دلیلیں ہیں, مگر حسین کے سجدے سے بڑی دلیل کوئی نہیں. وجود پروردگار پہ نہ جانے کتنی دلیلیں ہیں, مگر کربلا والوں کے عزم و حوصلے سے بڑی دلیلیں ہماری چھوٹی سی فکر میں نہیں آتی. آپ ذرا سوچیں, جب امام نے استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا, تو تاریخ کہتی ہے خیموں سے ایک آواز آئی کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. ارباب عہد ان بچوں نے اتنے نعرے لگائے, مولا ان کی ماؤں کو سلامت رکھے, ان کو سلامت رکھے, آپ سب کو سلامت رکھے, مرحومین کی مغفرت فرمائے, ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے. دل چاہتا ہے کہ ارادہ دوسرا تھا, دل چاہتا ہے کہ بس مصائب کے چند جملے جناب اصغر علیہ السلام سے ربط دے سکا تو دے پاؤں گا, مجلس میں تمام کر دوں گا. ذرا تصور کیجئے 28 رجب کا ایک جملہ,
میں جملوں سے جملے ملاؤں گا۔ 28 رجب کا یہ جملہ، میرے لال اگر تم نہ چلے، اگر میرے لال، یہ وہ جملے جو کسی نے سنے نہیں، لیکن تصور یہ کہتا ہے کہ جب جناب اصغر نے آنے سے انکار کیا تو حسین آگے بڑھ کے اٹھانا چاہتے ہیں تو جاید یہ جملے کہیں، میرے لال محضر نامہ شہادت مکمل نہ ہو پائے گا تیرے بغیر۔ اس کے بعد شب عاشور کا وہ تصور، اصغر نے ادھر ہمکنے کے بعد کہا کہ ہم آمادہ ہیں چلنے کے لیے۔ اب شب عاشور کا ایک ہلکا تصور ہے، جہاں دیکھیں تصور ہے میرے عزیزو، اگر یہ تصور دلوں تک پہنچ گیا تو رات تک روئیے گا، جب جب سوچئے گا روئیے گا۔ ہر ماں کیا کہہ رہی ہے، میرے لال جب تک سلامت رہنا حسین پہ آنچ نہ آئے۔ میں نے پڑھ دی مجلس ہو گئی پوری، اب کہاں تک پہنچی مجھے نہیں معلوم۔ میرے لال جب تک سلامت رہنا بابا پہ حرف نہ آئے، میرے لال جب تک سلامت رہنا ماموں پہ حرف نہ آئے، میرے لال جب تک سلامت رہنا چچا پہ حرف نہ آئے۔ یہی تو ماؤں کی وصیتیں تھیں، میرے لال اپنی جان قربان کر دینا مگر حسین کو بچا لینا، میرے اکبر اپنی جان قربان کرنا اپنے بابا کو بچا لینا۔ میں تصور دے سکتا ہوں میرے عزیزو، میرا دل کہتا ہے جب سب مائیں یہ کہہ رہی تھی تو اصغر کی ماں نے بھی کہا ہوگا، کیونکہ ہجوم ہے، خیام ہے، آوازیں ہیں، اصغر کی ماں نے بھی کہا ہوگا میرے لال، بس جملہ مجلس تمام، میرے لال جب تک سلامت رہنا حسین پہ آنچ نہ آنے دینا۔ مقاتل کہتے ہیں جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حسین نے جھولے کو اصغر نے جھولے سے گرایا، مادر اصغر لے کے چلی اور جملہ کہتی جاتی ہے میرے لال دادی سے شکایت نہ کرنا، میرے لال کتنے چھوٹے بچے مقتل میں جاتے ہیں، میرے لال شکایت نہ کرنا، آسمان کی طرف اشارہ کر کے معبود گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہی ہوں جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ بس جملہ میرے عزیزو، تاریخ کہتی ہے حسین اصغر کو ہاتھوں پہ لیے مقتل میں، پڑھا نہیں جا رہا مجلس تمام، ہاتھوں پہ لیے مقتل میں آئے، حرملا کا تیر چلا، کتنا بڑا تیر، اتنا بڑا تیر کہ گردن پہ لگا، بچہ منقلب ہوا، منقلب نہیں ہوا، خیموں کو دیکھا ہوگا، شاید ماں سے کہا ہو اماں ارے مجھے بخش دینا، گردن چھوٹی تھی، ارے تیر بڑا، اس لیے میں بابا کی حفاظت نہ کر پایا، میں تیر کو نہ روک پایا، اماں مجھے معاف کر دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔